بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وقفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ محترم دوستو، محرم کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اس کی یکم تاریخ یکم محرم الحرام کو خلیفہ ثانی امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اس حوالے سے سوچا کچھ بات کی جائے، کچھ ان کے ایمان لانے کا واقعہ اور کچھ ان کے اسلام کو ترقی پہنچی ان کی وجہ سے، اس حوالے سے بات کرنے کا ارادہ ہوا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں حق سچ کہنے، سننے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تاریخ عالم نے ہزاروں جرنیل پیدا کیے، لیکن دنیا جہاں کے فاتحین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے طفل مکتب لگتے ہیں، اور دنیا کے اہل انصاف سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی عدل پروری کو دیکھ کر جی کھول کر ان کی تعریف میں رطب اللسان ہیں۔ آئے ہم امیر شریعت سیدنا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کے حالات اور واقعات دیکھتے ہیں۔ تو امیر شریعت سیدنا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی دیگر صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین مرید رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ مراد رسول ہیں۔ ایک عالم نے کیا خوب کہا، عمر پیغمبر اسلام کے لیے عطائے خداوندی تھے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے علماء اسلام، حکمائے اسلام نے اپنے اپنے لفظوں میں بارگاہ فاروقی میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے ہیں۔ تو میرے دوستو، میں یہاں کچھ اپنا بھی عقیدہ اور اپنی محبت، صحابہ کرام سے محبت، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے محبت آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا شمار مکہ مکرمہ کے چند پڑھے لکھوں میں ہوتا ہے، لیکن وہ بھی اسی عرب معاشرے کا حصہ تھے جہاں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو قبل اس نبوت صادق و امین کہا جاتا تھا۔ بعد ازاں نبوت نعوذ باللہ لوگوں نے ان کو عجیب عجیب باتیں کہی، کسی نے شاعر کہا، کسی نے کاہن کہا، کسی نے دیوانہ کہا، نہ جانے کیا کیا کہا گیا۔ اہل مکہ کے جبر و ستم بہت بڑھ چکے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین سرعام تبلیغ تو درکنار، عبادت بھی نہیں کر سکتے تھے، چھپ کر دین اسلام کی تبلیغ و عبادت کی جاتی تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کی تعداد اس وقت 39 تھی۔ ایک رات بیت اللہ کے سامنے عبادت کرتے ہوئے امام الانبیاء پیغمبر اسلام نے اپنے پروردگار سے عجیب دعا مانگی بھی تو عجب شے مانگی۔ کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ دعا میں یہ بھی مانگا جاتا ہے۔ اسلام کی بڑھوتری کی دعا کی جاتی ہے، اہل مکہ کے ایمان لانے کی دعا کی جاتی ہے، دنیا عالم میں اسلام کی اشاعت کی دعا کی جاتی ہے، یا اہل مکہ کے ظلم و ستم کی بندش کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں۔ لیکن میرے عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ، اے میرے اللہ، عمر بن حشام اور عمر بن خطاب میں سے کسی کو اسلام کی عزت کا ذریعہ بنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں 2 لوگوں کو نامزد کیا اور فیصلہ خدائے عالم الغیوب پر چھوڑ دیا کہ اللہ رب العزت ان دونوں میں سے جو تجھے پسند ہو وہ مجھے عطا فرما۔ اللہ رب العزت نے پیغمبر اسلام کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا، اور اسباب کی دنیا میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا سبب یہ بنا کہ ایک روز تیغ برہینہ کے لیے جا رہے تھے، اور راستہ میں بنو زہرہ سے تعلق رکھنے والے ایک شخص ملے، جس نے پوچھا، عمر خیریت، کہاں کا ارادہ ہے؟ کہنے لگے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے نئے دین کا اعلان کر کے
مکہ والوں کو تفریق کر دی ہے، مکہ والوں میں تفریق پیدا کر دی ہے، کیوں نہ اس قصہ کو آج ہی ختم کر دوں۔ بنو زہرہ سے تعلق رکھنے والے شخص نے کہا، عمر اگر تم نے ایسا کیا تو کیا بنو ہاشم بنو زہرہ تم سے انتقام نہیں لیں گے؟ کہنے لگے لگتا ہے کہ تم بھی اس نئے دین میں شامل ہو چکے ہو۔ انہوں نے کہا، پھر پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو، تمہاری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ جلال میں نکلنے والا عمر سیدھا بہن کے گھر پہنچتا ہے۔ سیدنا خباب بن الارت رضی اللہ عنہ بھنائی اور بہن کو سورہ طٰہٰ پڑھ رہے تھے۔ باہر سے آواز سنی، دروازہ پر دستک دی، اندر سے پوچھا گیا، کون؟ عمر نام سنتے ہی سیدنا خباب رضی اللہ عنہ چھپ گئے۔ عمر نے آتے ہی پوچھا، تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے بات ٹالتے ہوئے کہا، ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ کہنے لگے، میں نے سنا ہے تم نئے دین میں شامل ہو گئے ہو۔ بہنوئی نے کہا، عمر وہ دین تیرے دین سے بہتر ہے، تو جس دین پر ہے یہ گمراہ راستہ ہے۔ بس سننا تھا کہ بہنوئی کو دے مارا زمین پر۔ بہن چھڑانے آئی تو زور سے اس کے چہرے پر تماچا رسید کیا، ان کے چہرے سے خون نکل آیا۔ بہن کے چہرے پہ خون دیکھ کر غصہ ٹھنڈا ہوا، بہنوئی کو چھوڑ کر الگ ہو بیٹھے۔ کہنے لگے، اچھا لاؤ دکھاؤ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ بہن نے کہا، تم ابھی اس کلام کے آداب سے ناواقف ہو، اس کلام مقدس کے آداب ہیں، پہلے تم وضو کرو پھر دکھاؤں گی۔ انہوں نے وضو کیا اور سورہ طٰہٰ پڑھنی شروع کی۔ یہ پڑھتے جا رہے تھے اور کلام الہی کی تاثیر قلب کو متاثر کیے جا رہی تھی۔ خباب بن الارت رضی اللہ عنہ یہ منظر دیکھ کر باہر نکل آئے۔ کہنے لگے، عمر کل رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی تھی، اللہم اعز الاسلام، اللہ رب العزت سے دعا مانگی تھی کہ مجھے عمر بن حشام یا عمر بن خطاب عطا فرما، اور اے عمر میرے دل نے گواہی دی تھی کہ یہ دعا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مانگی ہے عمر بن خطاب کے حق میں پوری ہوگی۔ اسی طرح کی ایک روایت میں سیدنا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب یا ابو جہل کو دیکھتے تو رب العزت کے حضور دست دعا دراز کرتے ہوئے فرماتے، اے اللہ ان دونوں میں سے جو تیرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے اس سے اپنے دین کو قوت عطا فرما۔ سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ عنہ سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اچھا تو مجھے بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ صفا پہاڑی پر واقع ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان میں قیام پذیر ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ چل پڑے۔ درے پر مقیم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ عمر آ رہے ہیں، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، تو گھبرائے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ وہیں اسد اللہ و رسول سیدنا حمزہ بھی عبد المطلب رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ وہ فرمانے لگے، آنے دو، اگر ارادہ نیک ہے تو خیر ہے، اور اگر ارادہ صحیح نہیں ہے تو میں اس کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دوں گا۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پہنچے تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی جاری تھا۔ چند لمحوں بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے فرمایا، اے عمر تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم اسلام قبول کرو؟ بس یہ سننا تھا کہ فوراً کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے دار اسلام میں داخل ہو گئے۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کی خوشی میں اس زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ صحن کعبہ میں بیٹھے ہوئے کفار و مشرکین نے بھی سنا، اور اس نعرے کی آواز سے وادی مکہ گونج اٹھی۔ پھر نبی رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے سینے مبارک پر دست اقدس رکھا اور دعا فرمائی، یا اللہ اس کے سینہ میں جو کچھ میل کچیل ہو وہ دور کر دے، اور اس کے بدلے ایمان سے اس کا سینہ بھر دے۔ قبول اسلام کے وقت بعض مورخین کے نزدیک آپ کی عمر 30 سال تھی، بعض کہتے ہیں عمر 26 سال تھی۔